نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون بزرگان محترم برادران عزیز، اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور پھر قیامت کے دن ان منکروں سے کہا جائے گا، اللہ سبحانہ وتعالی ان منکروں سے فرمائے گا تم ہمارے پاس اسی طرح تنے تنہا آ گئے ہو جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اور جو کچھ ہم نے تمہیں بخشا تھا وہ سب اپنے پیچھے چھوڑ آئے ہو، وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاء، اور ہمیں تو تمہارے وہ سفارشی کہیں نظر نہیں آ رہے جن کے بارے میں تمہارا دعویٰ تھا کہ وہ تمہارے معاملات میں ہمارے ساتھ شریک ہیں۔ لقد تقطع بینکم وضل عنکم ما کنتم تزعمون، حقیقت یہ ہے کہ تمہارے سارے رابطے ٹوٹ چکے ہیں، وضل عنکم ما کنتم تزعمون، اور جن کے بارے میں تم دعوے کیا کرتے تھے وہ تم سے غائب ہو گئے ہیں۔ ان اللہ فالق الحب والنوى، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک اللہ ہی دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے، یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی، وہ جاندار چیزوں کو بے جان چیزوں سے نکال لاتا ہے اور وہی بے جان چیزوں کو جاندار چیزوں سے نکالنے والا ہے۔ ذالکم اللہ فأنی تؤفکون، لوگو یہی ہے اللہ، فأنی تؤفکون، پھر کوئی تمہیں بہکا کر کس اوندھی طرف لیے جا رہا ہے؟ کون ہے جو تمہیں بہکائے لیے جا رہا ہے؟ فالق الاصباح، وہی ہے جس کے حکم سے صبح کو کو پھٹتی ہے، وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا، اور اسی نے رات کو سکون کا وقت بنایا ہے اور سورج چاند کو ایک حساب کا پابند کیا ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ سب اس ذات کی منصوبہ بندی ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے اور علم بھی کامل ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ،
اور اسی نے تمہارے لیے ستارے مقرر کیے تاکہ تم ان کے ذریعے خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں راستے معلوم کر سکو۔ قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، ہم نے ساری نشانیاں ایک ایک کر کے کھول دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم سے کام لیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، وہی ہے جس نے تم سب کو ایک ہی جان سے پیدا کیا۔ وَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ، پھر ہر شخص کا ایک ٹھکانہ ہے اور ایک امانت رکھنے کی جگہ ہے۔ قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، ہم نے ساری نشانیاں ایک ایک کر کے کھول دی ہیں مگر انہی لوگوں کے لیے جو سمجھ سے کام لیں۔ یہ ترجمہ ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 94 سے آیت نمبر 98 تک کا۔ اس میں جو پہلی آیت ہے وہ تعلق رکھتی ہے کل کے مضمون سے جو کل ہم پڑھ رہے تھے، اور باقی جو 3 آیتیں ہیں ان میں اللہ سبحانہ و تعالی کی نعمتوں کی یاد دہانی کرائی جا رہی ہے۔ کل منکروں کا بیان چل رہا تھا کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی آنے کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہیں، کبھی اپنے بارے میں بھی یہ دعوے کرنے لگ جاتے ہیں کہ ایسا تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا تھا کہ اگر تم اس وقت کو دیکھو جب ظالم موت کی سختیوں میں گرفتار ہوں اور فرشتے ان کی طرف ہاتھ بڑھائے ہوئے ہوں اور کہہ رہے ہوں کہ نکالو اپنی جانوں کو، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا اس لیے کہ تم اللہ کے ذمے جھوٹی باتیں لگایا کرتے تھے اور اس کی آیتوں کے مقابلے میں تکبر کا رویہ اختیار کرتے تھے۔ یہ تو ہے قیامت صغریٰ، موت، کہ موت ان منکروں کو بہت بری آتی ہے۔ پھر بتلایا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن بھی ان کا حال عجیب ہوگا، اور اس کا ذکر یوں کیا کہ قیامت کے دن یہ آئیں گے اس طرح کہ ان کے سب آسرے ختم ہو چکے ہوں گے۔ کبھی آدمی اپنی شخصیت کے حوالے سے غلط فہمی میں مبتلا ہوتا ہے کہ میری شخصیت ایسی باوقار ہے اور میری وجاہت اور میری پرسنالٹی اور دھرم کہ اس کی وجہ سے مجھے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ کبھی وہ اپنے مال کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہوتا ہے کہ میرا مال اور میرا اقتدار ایسا ہے کہ وہ مال اور اقتدار مجھے حفاظت دے دیں گے۔ کبھی اس کو غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ میرے حمایتی، میرے سفارشی وہ میرے کام آ جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے آگے تینوں کی نفی کی ہے۔ شخصیت کا تو بیڑا ایسے غرق ہوگا کہ سب کے سب اللہ سبحانہ و تعالی کے دربار میں یوں حاضر ہوں گے جیسے پہلے دن پیدا ہوئے تھے، اور حدیث میں اس کی تشریح آتی ہے پہلے دن پیدا ہونے کی، حفاتن عراتن غرلا، ننگے بدن، ننگے پاؤں اور غیر ختنہ شدہ۔ غرلن کہ وہ بچہ جو بالکل ابھی پیدا ہوا ہے اس کا ختنہ بھی نہیں ہوا، تو قیامت کے دن اسی طرح ہوں گے، سبھی برہنہ ہوں گے اور سبھی ننگے پاؤں ہوں گے اور سبھی غیر مختون ہوں گے، اور سب کو اپنے حساب کی پڑی ہوئی ہوگی، پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، گرمی سے پریشان ہوں گے، لیکن نہ گرمی کا خیال ہوگا، نہ پسینے کا خیال ہوگا، نہ اپنے ننگے ہونے کا خیال ہوگا، صرف یہی فکر ہوگی کہ آج حساب کا دن ہے، پکڑ نہ ہو جائے۔ اور یہ جو معاملہ ہے، پہلا معاملہ یہ منکروں کے ساتھ بھی ہوگا اور مومنوں کے ساتھ بھی ہوگا کہ سب اللہ سبحانہ و تعالی کے دربار میں اسی طرح پیش ہوں گے جیسا پہلے دن پیدا ہوئے تھے، اور فرمایا فرادا، اکیلے اکیلے آئیں گے۔ آدمی جب دنیا میں آتا ہے نا تو آہستہ آہستہ اپنی ایک ٹیم بنا لیتا ہے، سب سے پہلے میری ماں، پھر اس کے بعد میرے بابا، میرا باپ، پھر میرے بہن بھائی، پھر میرے دوست احباب،
پھر میرا فلاں اکیلا آئے گا، اور اکیلا بھی اس طرح کہ بالکل ہی ننگ دھڑنگ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے یہ سنا کہ قیامت کے دن کسی کے لباس پر کپڑا نہ ہوگا، کسی کے بدن پر بھی کوئی کپڑا نہ ہوگا، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، سب اس طرح برہنہ ہوں گے، بڑی شرم آئی کہ کوئی دوسرے کا بدن نہ دیکھ لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ، اس وقت اتنی فرصت کس کو ہوگی کہ وہ دوسرے کا بدن دیکھ سکے؟ فرمایا سب کے چہرے اوپر کو اٹھے ہوئے ہوں گے اور بس آسمان کی طرف نگاہیں ہوں گی، کوئی ایک دوسرے کو نہیں دیکھ رہا ہو۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالی کے سامنے حاضری ایسے ہوگی کہ سارا جاہ و جلال ختم۔ آدمی کو جو اپنی شخصیت کا ایک گمان ہوتا ہے، وہ سارا کا سارا گمان ختم کر دیا جائے۔ عربی کا ایک محاورہ ہے، وہ کہتے ہیں الناس باللباس، الناس باللباس، کہ لوگوں کی جو شخصیت ہوتی ہے وہ ساری لباس کی مرہون منت ہوتی ہے۔ آدمی کہتا ہے کہ جی میں ایسا لگ رہا ہوں اور ویسا لگ رہا ہوں، اگر لباس اتار دیا جائے نا تو پھر آدمی کا حال ایسا ہوتا ہے کہ وہ خود بھی اپنے آپ کو دیکھنا پسند نہیں کر رہا ہو۔ تو قیامت کے دن یہ لباس چھین لیا جائے گا، جوتیاں چھین لی جائیں گی، اور آدمی کی شخصیت میں جو اس نے کچھ محنت کر کے یا کوئی عمل کر کے یا کوئی سرجری کر کے اپنے جسم کو بنا سنوار لیا ہوگا، تو وہ چیز بھی ختم کر دی جائے گی۔ اب وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ایسے پیش ہوگا جیسا پیدا ہوا تھا، اور اکیلا ہے، نہ خاندان ساتھ ہے، نہ کوئی دوست اور برادری ساتھ ہے۔ اسی مقام پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا سورہ عبس میں یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، کہ اس دن آدمی بھاگے گا اپنے بھائی سے، وامہ وابیہ، ماں اور باپ سے، وصاحبتہ وبنیہ، بیوی سے اور اولاد سے، سب کو وہ نظر انداز کر دے گا۔ اس وقت اسے سوائے اپنے کسی اور کا خیال نہ ہوگا۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، فرمایا ہر شخص کے لیے اس روز ایک ایسی حالت ہوگی جو اس کو دوسروں سے لاپرواہ کر دے گی، اسے دوسرے کا خیال نہیں آئے گا، کبھی بھی خیال نہیں آئے گا، اپنی پڑی ہوگی۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دیکھو قیامت کے دن جب حساب کا موقع ہوگا نا، آدمی اپنے علاوہ کسی کو نہ دیکھے گا، اس کو صرف اپنی پڑی ہوئی ہوگی، لیکن اس دن اس کی یہ خود غرضی اس کے کوئی کام نہ آئے گی، کوئی اس کے خود غرضی کام نہیں آئے گی۔ وہاں کا تو قانون ہی یہ ہے کہ کوئی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ تو قیامت کے دن اگر وہ خود غرض نہ بنے بلکہ وہ چاہے کہ دوسرے کا بوجھ اٹھا بھی لے، تب بھی قیامت کے دن کا اصول ہی یہ ہے لا تزر وازرۃ وزر اخری، کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی اور کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ لیکن اس روز جب حساب سامنے ہوگا نا، خود غرض بن رہے ہوں گے۔ دنیا میں حساب سامنے نہیں ہے، آدمی کتنے ہی گناہ، اللہ کی کتنی ہی بغاوتیں دوسروں کی وجہ سے کر رہا ہوتا ہے۔ بچوں کے لیے رشوتیں کھا رہے، بیوی بچوں کے آرام کے لیے بجلی چوری کر رہا ہے اور دوسرے معاملات کر رہا ہے، بیوی بچوں کو دنیا کے اندر پرتعیش زندگی دینے کے لیے حرام کما رہا ہے، حرام کھا رہا ہے، اپنے دوستوں کی خاطر، اپنے بھائیوں کی خاطر ظلم کر رہا ہے، ظلم میں ان کا ساتھ دے رہا ہے، اس لیے کہ حساب سامنے نہیں۔ حساب سامنے ہونا تو پتہ چل جائے کہ اکیلا ہے اور اکیلے کے لیے، اکیلا ہے اور اکیلے کے سامنے کھڑا ہوگا، کوئی بھی ساتھ نہیں ہوگا۔
وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ۔ پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان منکروں سے فرمائے گا کہ تم ہمارے پاس اسی طرح تنہا آ گئے جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا۔ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ۔ پھر دوسری چیز کا بھی پتہ صاف کر دیا کہ آدمی کو اپنے مال اور جائیداد کا ظلم ہوتا ہے تو وہ بھی کچھ ساتھ نہ ہوگا۔ فرمایا وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اور جو کچھ ہم نے تمہیں بخشا تھا وہ سب اپنے پیچھے چھوڑ آئے ہو۔ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاء، اور ہمیں تو تمہارے وہ سفارشی کہیں نظر نہیں آ رہے جن کے بارے میں تمہارا دعویٰ تھا کہ وہ تمہارے معاملات طے کرنے میں ہمارے ساتھ شریک ہیں۔ جب بھی خدا بزرگ و برتر کی نافرمانی کرتے تھے، اس کی توحید میں دوسروں کو شریک کرتے تھے تو یہی کہتے تھے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے سفارشی ہوں گے اللہ کے پاس۔ تو اب یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ کہاں ہیں، ہمیں تو نظر نہیں آ رہے، سفارشی لے کر آؤ۔ لقد تقطع بینکم، حقیقت یہ ہے کہ آج تمہارے سارے رابطے ٹوٹ چکے ہیں، رابطے ہی نہیں ہو رہا، کال مل ہی نہیں رہی۔ یہ بیچارے کوشش بھی کر رہے ہوں گے کہ کوئی نظر آ جائے لیکن کوئی نظر نہیں آئے گا۔ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، اور جن شریکوں کے بارے میں تم دعوے کیا کرتے تھے وہ سب تم سے غائب ہو گئے۔ کچھ تو شریک ایسے ہوتے ہیں کہ ہے ہی من گھڑت، ان کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، اپنی طرف سے ایک نام گھڑ لیا اور اس نام کی پوجا کر رہے ہیں، وہ تو اب بھی موجود نہیں ہے، لیکن اب یہ گمان میں ان کو موجود تصور کیے ہوئے اس وقت وہ واقعی غائب ہو جائیں گے۔ اور کچھ ایسے ہیں کہ جن کی حقیقی شخصیات تھی، جیسے مکہ کے مشرکین حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پوجا کیا کرتے تھے، اور حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل حقیقی شخصیت ہے۔ جیسے قوم نوح پوجا کیا کرتی تھی ان 5 شخصیات کی، ودن ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا، سورہ نوح میں جن کے نام ذکر کیے گئے ہیں، ود، سواع، یعوق، یغوث اور نصر، وہ حقیقی شخصیات تھی۔ وہ کیسے گم ہو جائیں گی؟ وہ اس طرح گم ہو جائیں گی کہ وہ جھڑک دیں گے اور صاف انکار کر دیں گے کہ تم ہمیں نہیں پوچھتے تھے۔ ما کنتم ایانا تعبدون، وہ کہیں گے تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ ہم نے کب کہا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اگر قوم جا کر کہے گی کہ آپ ہمارے سفارشی بن جائیے، ہم آپ کو کارساز مانا کرتے تھے، حاجت روا اور مشکل کشا مانا کرتے تھے، تو حضرت ابراہیم کی طرف سے ان کو جواب کیا ملے گا؟ ایک جھڑکی، کہ تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ وہ حضرت اسماعیل کے پاس جائیں گے تو حضرت اسماعیل کیا کہیں گے؟ یہ کہیں گے کہ تم تو شیاطین کے جال میں پھنس کر ہمیں ماننے لگے تھے اور ہماری دعوت کو تم نے قبول نہیں کیا، ہم نے جو توحید کا سبق سکھایا تھا اس کو بھول گئے، اور اب دعویٰ کر رہے ہو کہ ہمیں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا کرتے تھے۔ ما کنتم ایانا تعبدون، تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ لقد تقطع بینکم، حقیقت یہ ہے کہ ان کے ساتھ تمہارے سارے تعلقات ٹوٹ چکے ہیں، رابطے ختم ہو گئے ہیں۔ وضل عنکم ما کنتم تزعمون، اور جن شریکوں کے بارے میں تم دعوے کیا کرتے تھے وہ سب تم سے گم ہو کر رہ گئے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچی توحید عطا فرمائے۔ موحدوں کو اس دن بڑا سہارا ہوگا، جس کو سب کچھ سمجھتے تھے آج وہی حساب لینے کے لیے ہے، کہ جس کے لیے پوری زندگی اپنا عقیدہ صاف رکھا، جس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، جس کے ساتھ کسی کو اس کی ذات، صفات، اختیارات میں شامل نہیں کیا، آج وہی حساب لینے بیٹھا ہے۔ توحید خالص کے ساتھ جو حاضر ہوں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں، ان کے لیے معاملہ بہت آسان ہے۔ پھر آگے فرمایا بے شک وہی اللہ
دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے۔ زمین کے اندر پودا اگانے کا معاملہ بڑا عجیب ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ دیکھیے مٹی کے اندر لوہا ڈال دیں یا پیتل کا سکہ ڈال دیں، کچھ عرصے بعد اس کا کیا حال ہو جائے گا؟ کوئی چیز بھی باقی نہیں رہتی ہے۔ لکڑی دبا دیں، کچھ عرصے بعد لکڑی بھی کھوکھلی ہونے لگ جاتی ہے۔ حالانکہ یہ چیزیں بڑی سخت ہوتی ہیں گٹھلی کے مقابلے میں، اور یہ چیزیں بہت سخت ہوتی ہیں دانے کے مقابلے میں، لیکن اسی زمین کو اچھی طرح سے ہل چلایا، کھودا اور پھر وہاں دانہ ڈال دیا، گٹھلی دبا دی، اللہ سبحانہ و تعالی اپنے مقررہ وقت کے مطابق اس گٹھلی کو، اس دانے کو پھاڑتے اور اس سے ایک زندہ جیتا جاگتا پودا برآمد ہو جاتا ہے۔ اور پھر وہ پودا کتنا کمزور، وہ جو کوپل ہوتی ہے وہ کتنی ناتواں ہوتی ہے کہ ہوا تیز چلے تو اس ہوا سے ہی ٹوٹ جائے اور اڑ جائے، لیکن وہ زمین کو پھاڑ کر باہر نکل آتی ہے۔ اس پر آدمی سوچے اور غور کرے تو بے اختیار وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی توحید کی گواہی دے گا کہ جو کوپل تیز ہوا برداشت نہیں کر سکتی، وہ کوپل زمین کو چیرتی ہوئی باہر کیسے آ گئی؟ تو اس نے زمین میں راستہ بنا لیا اور باہر نکل آئی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں اپنی اس نعمت کو اور اپنی اس نشانی کو بھی یاد دلایا ہے کہ بے شک اللہ ہی دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے۔ یخرج الحی من المیت و مخرج المیت من الحی، وہ جاندار چیزوں کو بے جان چیزوں سے نکال لاتا ہے اور وہی بے جان چیزوں کو جاندار چیزوں سے نکالنے والا ہے۔ اس کے دو مطلب ہے، ایک مطلب تو حقیقی ہے اور ایک مطلب عبرت ہے کہ اگر ہم عبرت حاصل کرنا چاہیں۔ حقیقی مطلب تو واضح ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، جیسے انڈے سے چوزا نکالتا ہے، گٹھلی سے پودا نکالتا ہے، یہ مردہ سے زندہ کو نکالا، اور زندہ سے نکالنے والا ہے مردے کو، جیسے مرغی سے انڈا نکلتا ہے یا جیسے درخت سے پھل اور گٹھلی حاصل ہو جاتی ہے۔ ذالکم اللہ فانا تؤفکون، میں سوائے اللہ کے اور کوئی یہ کرنے والا ہے؟ یہی ہے اللہ جو سب کچھ کرنے والا ہے۔ پھر تمہاری خواہشات اور تمہارے شیاطین تمہیں کہاں اوندھی طرف بہکائے لے جا رہے ہیں؟ اللہ کو مانو اور یہ گواہی دو کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ سبحانہ و تعالی کی ہے، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور دوسرا مضمون یہاں عبرت کا ہے، وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی شان دیکھیے۔ حضرت نوح علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہیں، اولو العزم پیغمبر ہیں، اور ان کا بیٹا کنعان کافر تھا، باپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ جب طوفان آ گیا، اللہ کا عذاب اس نے آنکھوں سے دیکھ لیا، پھر بھی نہیں مانا، کہنے لگا پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، پہاڑ مجھے بچا لے گا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر، بعض اوقات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان دکھلاتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی کتنے دور دراز علاقے میں پیدا ہوئے تھے، اور حضرت صہیب رومی کتنے دور دراز علاقے میں پیدا ہوئے تھے، حضرت بلال حبشی کہاں کے تھے، عداس رومی کہاں کے تھے، لیکن یہ تمام کے تمام اللہ سبحانہ و تعالی کے علم میں اور اللہ کے فیصلے میں ہدایت یافتہ ہونے تھے، اس لیے ان کو ان مردہ زمینوں سے اٹھایا گیا اور اللہ تعالی نے انہیں زندگی بخشی۔ اور اس کے مقابلے میں ابو لہب کو دیکھیں، ابو جہل کو دیکھیں، تو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جیسے زندہ سے مردہ کو نکالنا اور مردہ سے زندہ کو نکالنا یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی قدرت کاملہ میں ہے، ایسے ہی ہدایت بھی خالص اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ آدمی اپنے نسب اور اپنے تعلق پہ ناز نہ کرے،
یہ نہ سوچے کہ میں فلاں بڑے کی اولاد ہوں تو میں ہدایت یافتہ ہی ہوں گا، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاتھ میں یہ فیصلہ ہے، زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے، مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے۔ پھر آگے فرمایا فالق الاصباح، وہی ہے جس کے حکم سے صبح کو پھوٹتی۔ وہ جوش بلی آبادی تھا تو بہت ہی گرا ہوا اور نالائق آدمی، لیکن اس کا ایک مصرع مجھے اکثر یاد آتا ہے اور عجیب بھی لگتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر رسول نہ آتے تو صبح کافی تھی، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے اور اللہ کی توحید کو جاننے کے لیے اگر پیغمبر مبعوث نہ بھی ہوتے تو صبح دیکھ لینا کافی ہے، کہ اندھیرا چھایا ہوا ہے، چاروں طرف اندھیرا چھایا ہوا ہے، اور اگر اماوس کی رات ہو جب چاند بالکل ہی غائب ہوتا ہے یا گھٹا آئی ہوئی ہو اور اس گھٹا ٹوپ اندھیرے کے اندر آدمی کو اپنا ہاتھ بھی نظر نہ آ رہا ہو، پھر کیسے صبح ایک دم نمودار ہونے لگتی ہے اور کیسے روشنی پھیلنے لگتی ہے؟ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی ہے جو ایسا کر سکے۔ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا، اور وہی ہے جس نے رات کو سکون کا وقت بنایا اور سورج اور چاند کو ایک حساب کا پابند کیا۔ سائنسدان ہزاروں سال کا حساب لگائے ہوئے ہیں، کب سورج گرہن ہوگا، کب چاند گرہن ہوگا، کب دمدار ستارہ فلاں ستارے کے قریب سے گزرے گا، کب یہ واقعہ پیش آئے گا، اور یہ حسابات بہت حد تک قطعی ہے۔ وہ فرمایا کہ اس حساب کا سورج اور چاند کو کس نے پابند کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ اور کون ہے کہ جس نے ان کو اس حساب کا پابند کر دیا؟ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ آیت سورہ یاسین میں بھی آتی ہے اور یہاں بھی ہے، اور دونوں جگہ پر فلکیات کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ سب کچھ اس ذات کی منصوبہ بندی ہے جس کا علم و اقتدار کامل ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے ستارے مقرر کیے تاکہ تم ان کے ذریعے راستہ پا سکو خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں۔ یہی ایک بڑا ذریعہ ہے اور اسی سے اندازہ لگایا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں ہم جو سمتیں بولتے ہیں، مشرق، مغرب، شمال، جنوب، اس کے بغیر کوئی نقشہ بن سکتا ہے؟ اس کے بغیر کسی راستے کی نشاندہی ہو سکتی؟ نہیں ہو سکتی۔ یہ کیا ہے؟ مشرق کس کو کہتے ہیں اور مغرب کس کو کہتے ہیں، شمال کس کو کہتے ہیں اور جنوب کس کو کہتے ہیں؟ یہ ستاروں کے، ستاروں سے ہی حساب لگاتے ہیں کہ جناب آپ نے طلوع ہوتے ہوئے سورج کی طرف منہ کر لیا تو آپ کے سامنے مشرق ہے اور آپ کی پشت پہ جو ہے مغرب ہے، اور آپ کے دائیں طرف جنوب ہوگا اور آپ کے بائیں طرف شمال ہوگا۔ تو یہ جو اندازے لگائے جاتے ہیں یہ ستاروں ہی کی مدد سے ہے۔ مشرق و مغرب یہ ستاروں کے بغیر متعین نہیں ہو سکتے تھے، شمال اور جنوب کا پتہ ستاروں کے بغیر نہیں چل سکتا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو نقشے ہیں جن پر تمہاری پوری کارگزاری چلتی ہے اور راستے جس کے بدولت تم معلوم کرتے ہو خشکی میں اور سمندر کی تاریکیوں میں بھی، یہ ستارے کس نے مقرر کیے ہیں اور یہ سمتیں تمہیں کس نے عطا فرمائی ہیں؟ قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، ہم نے ساری نشانیاں ایک ایک کر کے کھول دی ہیں مگر انہی لوگوں کے لیے جو علم سے کام لیں۔ حقیقت یہ ہے کہ فلکیات اور جسے شاید آسٹرولوجی کہتے ہیں، یہ ایسا علم ہے کہ اس کی بدولت آدمی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات عالی کی بڑی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ آدمی اپنے چھوٹے سے خول میں بند نہ ہو بلکہ وہ زمین کو دیکھے اور زمین کے بعد پھر آسمان کی وسعتوں کا جائزہ لے، حیران ہو جاتا ہے۔ 14ویں کی رات تھی اور میں اپنے بچوں کو چھت پر لیے بیٹھا تھا تو انہیں بتلایا یہ چاند اتنا بڑا ہے اور ہماری زمین کے چوتھائی کے برابر ہے اور ہمارے حیدرآباد سے بہت بڑا ہے۔ وہ سنتے رہے اور پھر اس کے بعد ہم نے بتلایا کہ زمین بھی ایسے ہی ہے۔ اب جیسے ہم دیکھ رہے ہیں چاند کو، اگر چاند پر پہنچ جائے تو شاید ایسے ہی ہم دیکھیں گے زمین کو،
اسی طرح سے تو پھر اس کے بعد میں نے انہیں بتلایا کہ دیکھو چاند جو ہے وہ کس چیز سے بندھا ہوا ہے، کسی چیز سے بھی نہیں، ایسے ہی ہوا میں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بس اٹھا رکھا ہے اور لٹکا رکھا ہے، اور کوئی چیز لٹکی ہوئی نہیں۔ ایسی ہی ہم زمین پر، میری اہلیہ ایک دم حیران ہو، بالکل ایسی۔ اور دیکھیے پڑھی لکھی عورت، اور یہ چیز کیا معلوم نہیں ہے، لیکن وہ پردہ ایک دم سے ہٹا رکھا ہے، بالکل ایسی ایسی ہے، اور کیا ہے، جیسے یہ چاند ہے ایسے ہی زمین ہے۔ اسی طرح سے ہم بغیر کسی اس کے تو تھوڑی دیر کے لیے وہ سوچ میں پڑ گئی، کہنے لگی اللہ نے سب کر رکھا ہے، تھوڑا سا بھی پھسل جائے تو کہاں جا کے پڑے گا۔ تو اس میں یہی ہے کہ فلکیات پہ آدمی غور کرے نا، اور چاند کو سوچے، ستاروں کو سوچے، اور جیسے یہاں ہے کہ ہم نے ساری نشانیاں ایک ایک کر کے کھول کے رکھ دی ہیں، مگر ان لوگوں کے لیے جو علم سے کم ہے۔ پھر فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ۔ علماء اس کے لیے ایک تعبیر بولتے ہیں، وہ کہتے ہیں عالم کبیر سے عالم صغیر کی طرف آئے۔ کائنات ہے عالم کبیر، اور انسان کی اپنی ذات کیا ہے، عالم صغیر ہے۔ کہ عالم کبیر کا جب ذکر ہو گیا اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے جو کارسازیاں ہیں ان کو یاد دلا دیا، تو اب اپنی ذات کو بھی دیکھ لو، یہ عالم صغیر ہے کہ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، تم سب کو ایک ہی جان سے پیدا کیا اسی نے۔ جتنے بھی انسان ہیں سب آدم کی اولاد ہیں، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی نشانی ہے کہ جتنے بھی انسان ہیں، کوئی کہیں رہتا ہے کوئی کہیں رہتا ہے، مگر ان سب کا نسب اللہ سبحانہ و تعالی سے، اللہ سبحانہ و تعالی کی قدرت سے یہ سب کا نسب حضرت آدم علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ فمستقر و مستودع، پھر ہر شخص کا ایک ٹھکانہ ہے اور ایک امانت رکھنے کی جگہ ہے۔ ٹھکانہ کا یہ دنیا ہے، اور امانت رکھنے کی جگہ یہ قبر ہے۔ اور قبر کو امانت رکھنے کی جگہ اس لیے کہا کہ پھر وہاں سے وہ چلا جاتا ہے جنت کی طرف یا جہنم کی طرف۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس سے تفسیر یہ ہے کہ ٹھکانے سے مراد ماں کا پیٹ ہے، اور امانت رکھنے کی جگہ سے مراد باپ کی صلب ہے، جہاں نطفہ عارضی طور پر رہتا ہے۔ بعض نے اس کے برعکس تفسیریں بھی کی ہیں۔ تو فرمایا کہ ایک ٹھکانہ ہے جہاں وہ مستقل رہتا ہے، اور ایک امانت رکھنے کی جگہ ہے جہاں کچھ وقت کے لیے اس کو رکھ دیا جاتا ہے۔ قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، ہم نے ساری نشانیاں ایک ایک کر کے کھول دی مگر ان لوگوں کے لیے جو سمجھ سے کام لے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان باتوں میں جو بھی نور اور ہدایت ہے ہم سب کو عطا فرمائے۔